الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذی. حضرین گرامی، آپ کے سامنے ابھی سنن ترمذی حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث بہت عظیم ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے سوار تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: یا غلام، اے لڑکے، چند باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، چند باتیں کی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو چند باتیں بتائیں. پیارے نبی نے فرمایا: احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اپنے آگے اللہ کو پاؤ گے. حاضرین گرامی، اس حدیث میں جو کہا گیا حافظہ کہ اللہ کو تم یاد رکھو، تم اللہ کی حفاظت کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی حفاظت. دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین کی حفاظت کا پہلا کام، پہلا درجہ یہی کہ میں اپنے طور پر دین پر مکمل عمل کروں. کی حفاظت کا پہلا اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ دین کی جن جن باتوں پر میں عمل کر سکتا ہوں ان تمام باتوں پر عمل کروں. تو پیارے نبی یہی فرما رہے ہیں کہ تم دین کی حفاظت کرو. مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں قدم قدم پر دین کو رہنما بناؤ اور اس پر عمل کرو. جب تم دین کی حفاظت کرو گے، دین پر عمل کرو گے، تو تم اللہ رب العالمین کی حفاظت، اس کی مدد، اس کی نصرت اپنی زندگی میں پاؤ گے. مشکل حالات میں، تنگ دستی کے حالات میں، تنگی کے حالات میں تم اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو پاؤ گے، اللہ کی نصرت کو پاؤ گے. اور اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی نے فرمایا کہ تم دین کی جتنی حفاظت کرو گے، دین پر جتنا عمل کرو گے، اللہ کی مدد اتنا تم پاؤ گے، قدم قدم پر تم پاؤ گے. اسی لیے فرمایا تجدہ تجاہک، اپنے سامنے، بالکل اپنے آگے اللہ کو پاؤ گے. اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی غیبی مدد کو اپنی زندگی میں تم اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھو گے. اور پھر پیارے نبی نے فرمایا: اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے اور تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو، صرف اور صرف اللہ سے مانگو. اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، نوازنے والا وہ ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، نعمتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. انسانوں سے تم مانگتے ہو، ایک انسان ایک بار دے گا، دوسری بار ناراض ہو جائے گا، اور انسان کو دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. اس لیے تم اللہ سے مانگو، غیروں سے نہ مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی تمہیں مدد مانگنی پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد مانگو. اس لیے کہ دنیا اور آخرت، دنیا اور آسمان، یہ زمین، یہ سب اللہ کی مملکت ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے. اگر تمہیں مدد چاہیے تو اس بادشاہ کی مدد تم مانگو. پھر پیارے نبی نے فرمایا: جان لو، اگر پوری امت مل کر تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے، ایک نفع بھی تمہیں پوری امت مل کر پہنچا نہیں سکتی. ہاں، اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ فتح و فائدہ تمہیں پہنچے، وہ فائدہ تمہیں ملے، تو پوری دنیا مل کر تب اس نفع کو پہنچا سکتی ہے. اگر تقدیر میں اللہ نے نہ لکھا ہو، اللہ نہ چاہے، تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں ایک پیسے کا فائدہ پہنچا نہیں سکتی. پھر پیارے نبی نے فرمایا: اگر پوری دنیا مل کر تمہیں ایک پیسے کا نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تقدیر میں نہ لکھا ہو، اللہ نے نہ چاہا،
تو پوری دنیا مل کر تمہیں ایک پیسے کا نقصان بھی پہنچا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان اللہ کی بادشاہت ہے. یہاں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر فائدہ پہنچنا ہے تو اللہ کی اجازت سے پہنچے گا, نقصان پہنچنا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے پہنچے گا. کوئی بھی انسان کسی کا کچھ فائدہ پہنچا نہیں سکتا, کسی کا کچھ نقصان کر نہیں سکتا. اسی لیے مدد مانگنی ہو, سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. پھر پیارے نبی نے فرمایا رفعت الاقلام کہ قلم سوکھ چکے ہیں, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, وجفت الصحف اور صحیفے سوکھ چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی تقدیر لکھ دی چکی ہے, ہر انسان کی تقدیر لکھ دی چکی ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کیا کرے گا وہ لکھا گیا ہے. لہٰذا تم نیکی کی طرف آگے بڑھو اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.